الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد برحق ہے تاجدار ارض و سما، سید الانبیاء، سید عالم، سرور عالم، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، پیغمبر آخر الزماں، وارث کون و مکان، تاجدار کائنات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر حق، نظر بد برحق ہے۔ نظر حق ہے، لگ جاتی ہے، نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، نظر دوستوں کی بھی لگ جاتی ہے، حلقہ احباب کی بھی لگ جاتی ہے، نظر چلتے پھرتے شریر لوگوں کی بھی لگ جاتی ہے، اور نظر بد لگنا یہ برحق ہے، یہ برحق ہے۔ اور کئی لوگوں کی نظر اتنی پتھر پاڑ نظر ہوتی ہے، پتھروں کو پھاڑ دینے والی، کہ وہ نظر بد کی اتنی تاثیر ان کی نظر میں ہوتی ہے، گندی تاثیر، اچھی تاثیر نہیں۔ وہ پہاڑ پہ کھڑے بندے کو لگ جائے اس کو زمین پہ لے آتی ہے، اور اونٹ کو لگ جائے تو اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے، یعنی اونٹ ذبح ہو جاتا ہے۔ انسان کو لگے تو قبر کی کوٹھری میں لے آتی ہے، لحد تک پہنچا دیتی ہے۔ اور نظر بد، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے میری امت میں تقدیر کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اموات ہیں، اس قضاء کے بعد سب سے زیادہ میری امت میں موتیں اور ہلاکتیں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آج فیشن کا دور آ گیا ہے کہ ہم نظر بد کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، نظر بد کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، اور نتائج پھر ہم بھگتتے ہیں۔ پوری دنیا سے چونکہ ہمارے ساتھ لوگ رابطے کرتے ہیں، اپنے اپنے معاملات بتاتے ہیں اور اس کا حل پوچھتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں دم بتا دیتا ہوں، لیکن وہ دم سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اس کے فوراً بعد فون کر دیتے ہیں، پیر صاحب آپ سے دم کروانا ہے، دم آپ سے کروانا ہے۔ بھئی میں تو اپنے کوشش کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر خود اپنا علاج کریں، رہنمائی اس لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ خود رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارا علاج کریں۔ تو میرا علاج کرنے کا طریقہ یہ ہے، میں اپنا وقت دیتا ہوں، میں اس پہ محنت کرتا ہوں، لیکن میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ الحمدللہ کثیر کتابیں بھی لکھی ہیں، اس وقت کو 43 کے قریب بکس ہیں جو لکھی ہیں میں نے، اور حال ہی میں یہ کتاب ابھی چھپ کر منظر عام پر آئی ہے، آئینہ فتوحات، جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسمانی امراض کے علاج کے لیے، روحانی امراض کے علاج کے لیے لکھی گئی ہے، اور میری زندگی کے 6 سال اس کے اوپر لگے ہیں۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ 2 جلدیں آپ دیکھ سکتے ہیں آئینہ فتوحات کی، یہ پہلی جلد ہے اور یہ دوسری جلد ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتابیں میں نے لکھی ہیں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے، اور اسی طرح مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے یہ ہمارا مشن ہے اور خدمت ہے، کہ مخلوق خدا کی خدمت، یہی ہمارا مقصد اور مشن ہے کہ مخلوق خدا کا کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، تو بھلا کرنے والوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ ہم دن رات مخلوق خدا کے بھلے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری ٹیم بھی لگی ہوئی ہے فی سبیل اللہ، ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی علاج کا مجھے کہے تو میں، چونکہ یہاں پر دینی ادارے 2 قائم ہیں، بچوں کا اور بچیوں کا، تو ان تمام کے جو معاملات ہیں، ان کی کفالت، ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کے پارچہ جات، ان کے کپڑے، اور ان کا علاج معالجہ، اور ان کی خدمات، اور ان کی کتابیں، اور ہر طرح کے اخراجات جو ہیں، اس کا یہ ادارہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ یہ اس کا کفیل ہے، یہ اس خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ تو میں اپنا وقت چونکہ ان کو دیتا ہوں، تو میں اس کے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ صدقہ و خیرات جو ہے نا، جادو جنات کے علاج میں صدقہ کرو، کوئی بھی بیماری ہے صدقہ کرو، کوئی مشکل ہے صدقہ کرو، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صدقے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ دینے والوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ صدقہ دینے والوں کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر وہ صدقہ دیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت میں صرف کیا جائے، پیش کیا جائے، جو عالم دین بن رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، تو پھر اس سے بڑی اور جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پھر صدقہ وغیرہ ان کی خدمت میں پیش کرو۔ تو میں اپنی تو کوئی فیس لیتا نہیں کسی سے بھی، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرمایا ہے کہ صبح بھی ہم روٹی کھا لیتے ہیں، شام کو بھی کھا لیتے ہیں، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی روٹی کھلا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور 1 روپے کی ضرورت ہو، 1 لاکھ کی ضرورت ہو، 1 ٹکے کی ضرورت ہو، 1000 کی ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہوتی ہے ابھی وہ ضرورت میرے تک پہنچتی ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کا سبب بناتا ہے، کسی نہ کسی اپنے بندے کے ذریعے سے اللہ مدد فرما دیتا ہے۔ میں حق بات کر رہا ہوں، میں جھوٹی بات نہیں کر رہا۔ مجھے جتنی ضرورت پڑ جائے میں دن رات اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، مجھے دن رات جتنی ضرورت پڑ جائے، جتنی بھی ضرورت پڑ جائے، میرے اہل و عیال کے لیے ضرورت پڑ جائے، میرا اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ محل ہم نے اللہ سے مانگے نہیں، بنگلے مانگے نہیں، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی مانگا ہے کہ تیری مخلوق کی خدمت کے لیے جو اچھی دعا کریں وہ قبول ہو جائے۔ میں نے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں پہلی بار جب بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے گیا تو سارے رستے سوچتا ہی گیا کہ کیا مانگوں گا۔ وہاں جا کے دل میں اللہ نے جو بات ڈالی، کعبہ شریف کے سامنے باب عبدالعزیز کی طرف سے جب ہم داخل ہوئے حرم شریف کے اندر، تو میں نے آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا، تو میرے ساتھ والے نے کہا پیر صاحب بیت اللہ شریف سامنے آ گیا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی اور میرے دل کے اندر جو دعا تھی وہی میری زبان پر تھی۔ وہ دعا کیا تھی آپ بھی سن لیں۔ میں نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی وہ یہ تھی، یا اللہ میرے پاس دور و نزدیک سے، پاکستان اور بیرونی ممالک سے تیرے بندے اور بندیاں رابطہ کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، مولا کریم میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تیری مخلوق کے لیے جو بھی اچھی دعا مانگوں وہ قبول ہو جایا کرے۔ جس نے اللہ کے گھر کے پر پہلی نظر پڑتے یہ دعا مانگی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم نہیں فرماتا، یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ ہم اس کی مخلوق کے لیے شب و روز کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضروریات کو کبھی کس ذریعے سے کبھی کس ذریعے سے اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ اور صدقہ و خیرات سے میں کوئی لقمہ نہیں کھاتا، وہ میں نے اس درسگاہ کے لیے جہاں سینکڑوں بچیاں اور بچے زیر تعلیم ہیں ان کے لیے میں نے تا زندگی تا دم مرگ، جب تک میرے دم میں دم ہے، میں نے وہ سب کچھ ان کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وقف جس کے لیے ہوتی ہے چیز وہ اسی کو ہی پیش کی جاتی ہے، کسی اور کو وہ دی نہیں جاتی۔ تو نظر بد ایسی سخت ہے، یہ جادو سے بھی زیادہ سخت ہے، جادو سے بھی، بولیں تو صحیح، یہ جادو سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جادو بڑے بڑے خطرناک ہیں، پر نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آج کل ایک اور بیماری ہماری پڑ گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جو بھی خوشی ملنی ہے، جو کام شروع کرنا ہے، کمیٹی ابھی نکلی نہیں، پلان پہلے بن جاتے ہیں۔ ابھی پیسہ کہیں سے آیا نہیں، پروگرام پہلے طے ہے۔ ابھی گاڑی لی نہیں، پلان پہلے تیار ہے۔ ابھی گھر بنایا نہیں، پلان پہلے تیار ہے، باتیں پہلے تیار ہوں گی۔ اب وہ سارا جتنا سکیچ بنایا ہے، جتنا پروگرام بنایا ہے، جتنا منصوبہ تیار کیا ہے، وہ سارے کا سارا ہم نے فیس بک پہ ڈال دینا ہے یا پھر سٹیٹس لگا دینا ہے۔ اپنی خوشیوں کو ایسے نہ پھیلایا کریں، نظر بد لگ جاتی ہے، نظر بد۔ اور جو لوگ کہا کرتے تھے نا، میرے پاس ان کے ثبوت ہیں، پروف ہیں، میں پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جو لوگ کہا کرتے تھے نا کہ ہم نہیں مانتے کہ نظر بد لگتی ہے، آج ان لوگوں کے بیان بھی موجود ہیں کہ نظر بد برحق ہے، نظر بد لگتی ہے، نظر بد بہت سخت خطرناک ہے، اور نظر بد جادو سے بھی زیادہ زہریلی ہے۔ تو یہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ اب نظر بد لگ جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر تو کرنی چاہیے۔ اپنی خوشیاں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے آپ کو دعا دینی ہے، جنہوں نے آپ کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالنا ہے، وہ کہیں دور سے نہیں آئیں گے، آپ کے ارد گرد سے ہی ہوں گے۔
آپ کے قرب و جوار میں ہوں گے، آپ کے مضافات میں ہوں گے، ایسے لوگوں سے اپنی خوشیاں شیئر نہ کیا کریں۔ ابھی پروگرام جو بنتا نہیں، تیار نہیں ہوتا، اس کو پہلے سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ادھر ہی پلان رک جاتا ہے۔ کئی لوگ ہمیں رابطہ کر کے پوچھتے ہیں پیر صاحب ابھی کام شروع نہیں کرتے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ سونا بن جائے گا، محل بن جائے گا، پہاڑ بن جائے گا، لیکن وہ سارا ریت کا ڈھیر ثابت ہوتا ہے۔ بنا بنایا کھیل، بنا بنایا کام، بنا بنایا سسٹم سارے کا سارا تباہ ہو جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنی خوشیوں کو نظر بد نہ لگوایا کریں۔ ہاں، اللہ والوں کے پاس جائیں، ان سے دعا لیا کریں، والدین سے دعا لیا کریں، اپنے بزرگوں سے دعا لیا کریں، اپنے اساتذہ سے دعا لیا کریں، اپنے مرشد کریم سے دعا لیا کریں۔ اور پنجابی میں بزرگ کہا کرتے تھے گوڑ اپنا ہوئے تے چھپا کے کھاؤ، گوڑ اپنا ہوئے چھپا کے کھاؤ، اس لیے کہ نظر بد نہ لگ جائے۔ اب وہ گڑ کیا ہے؟ گڑ کا مطلب یہ گڑ نہیں جو کھانے والا ہوتا ہے، یہ ایک تمثیل ہے، مثال دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھیں، اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھیں۔ ہائے ہائے ڈال دیتے ہیں کئی لوگ۔ اور ایک قبیلہ ایسا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس اس قبیلے کو اسپیشلی لایا جاتا تھا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بد لگاؤ۔ اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون نظر بد لگا سکتا ہے؟ لیکن دشمن اپنی ہر چال چلتا ہے، اپنا ہر پروپوگنڈا کرتا ہے، اپنا ہر ظلم، ہر حربہ، ہر طریقہ آزماتا ہے، اور ان لوگوں نے آزمائے بھی۔ تو جب وہاں آزمائے گئے، میں اور آپ کیا ہیں؟ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو میرے معزز سامعین گرامی و ناظرین کرام، نظر بد اگر لگ جائے نظر بد آپ کی خوشیوں کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، آپ کی دکان کو، آپ کے کارخانے کو، آپ کی فیکٹری کو، آپ کے قبیلے کو، آپ کے خویش کو، آپ کے کسی فرد کو نظر بد لگ جائے، کسی بھی چیز پر نظر بد ہو جائے، بیٹی پر ہو گئی ہے، بیٹے پر ہو گئی ہے، بہن پہ ہو گئی ہے، بھائی پہ ہو گئی ہے، بیوی پہ ہو گئی ہے، اپنے آپ پر ہو گئی ہے، کسی فرد کے اوپر ہو گئی ہے، تو آپ نے 70 مرتبہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اونچی بولیں، 70 مرتبہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 70 مرتبہ یہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ نفی اثبات ہے، یہ اسے نفی اثبات کہتے ہیں۔ 70 مرتبہ یہ پڑھیں، اور آخر پہ جا کے کہیں محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 70 مرتبہ یہ پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، 3 مرتبہ اس کو پڑھیں، اسی وقت اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے، وہ اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ کی رگ رگ سے، آپ کے لوں لوں سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے، اثرات کا صفایا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو مسلمان بہن بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میری بہنیں بیٹیاں اس عمل کو کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس عمل کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا روحانی درس اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سب کو اجازت ہے۔